عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اس کی صفات کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جس طرح اس کے لائق ہیں، اس کی شان کے مطابق ہیں، وہی جانتا ہے۔ ہمارا اس بات پہ بس ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کر دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی مثال نہیں دے سکتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ بلا تکییف، بلا تمثیل، بلا تعطیل ہم اللہ رب العزت کی صفات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے فرقے یہ توحید و اسماء و صفات کے باب میں بہت گمراہ ہو۔ کسی نے تعویل کر دی تو کسی نے تشبیہ دے دی، کسی نے بالکل ہی انکار کر دی۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے رب کے لیے ثابت کیا ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کی کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، مثال نہیں دے سکتے، تشبیہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، رب تعالیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ فلا تضربوا للہ الامثال۔ تو اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے آج ہم ایک ایسی صفت کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ رب العزت دنیا میں کسی آدمی کو دیکھ کے مسکرا پڑے تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کا حساب نہیں لیں گے۔ رب تعالیٰ کا مسکرانا حدیثوں میں ثابت، جیسے اللہ رب العزت کا غضب ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، اسی طرح وہ اپنے بعض بندوں کے ایسے کچھ اعمال ہیں کہ جنہیں دیکھ کے مسکرا پڑتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو فرمایا فلا حساب علیہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کا حساب بھی نہیں لیں گے۔ پچھلے جمعے اشارہ میں نے کیا تھا، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔
کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے انسان کسی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی اسے پاک کرے گا، نہ ہی اللہ اسے اپنی جنت دے گا۔ ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے، زندگی رہی تو ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ آج مختصر طور پہ ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ ان میں سے انسان کوئی بھی عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں مسکرانا ایک ایسی صفت ہے جو یقیناً خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اس کی مثال دی، وَلِلَّهِ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ۔ ایک آدمی جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، اس کی سواری گم ہو جائے کہ جس پہ اس کا ساز و سامان ہے، پینے کا پانی ہے، کھانا دانا اس کے اوپر ہے، اور صحرائے عرب جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بھولا ہوا انسان پھر شاید ہی ہے بچ جائے، وگرنہ اسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ گم ہو گئی سواری، وہ تلاش کر رہا ہے، نہیں ملی، تھک ہار کے وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، اور صاف ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، گلے کو پڑتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، پانی نہ ہو بندہ مر جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اس کی سواری گم ہو گئی، تلاش کی تو ملی نہیں ہے، اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اب میری موت یقینی۔ فرمایا اس کی آنکھ لگے، اور آنکھ کھلے تو سواری اس کے سامنے اسی طرح کھڑی ہو ساز و سامان سمیت، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، گویا کہ اسے دوبارہ سے زندگی ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھولا بھٹکا انسان جب اللہ رب العزت کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ عمل بھی ان اعمال میں سے ہے جن کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العزت کی صفات کا انسان کو مالک بنا دیتا ہے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے، توحید پہ ڈٹ جانا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے، کسی ایک چیز کے جز نہیں ہوا کرتے۔ تین فرقوں نے بڑی گمراہی کھائی ہے اس مسئلے میں۔ یہودیوں نے کہا عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی بھی گمراہ ہو گئے، عیسائی بھی گمراہ ہو گئے، تیسرا فرقہ اس امت کا گمراہ ہوا ہے جنہوں نے کہا نور من نور اللہ، کہ نبی کائنات اللہ کے نور سے ایک نور ہیں، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ بشر مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں۔ بہرحال یہ تفصیل اپنی جگہ پہ۔ اللہ رب العزت کی توحید پہ قائم رہنے والے لوگ جہاں دنیا میں عزتیں پا لیتے ہیں وہاں آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو دیکھ کے قیامت کے دن مسکرائے گا بھی اور دنیا میں بھی مسکراتا ہے۔ مسند احمد کی بڑی لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی عبادت کرنے والے کے پیچھے ہوگا۔ صلیب کو پوجنے والے صلیب کے پیچھے کھڑے ہوں گے،
بتوں کے پجاری بتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، قبروں کے پجاری قبر کے پیچھے کھڑے ہوں گے، درختوں اور شجروں کو معبود ماننے والے درختوں کے پیچھے ہوں گے، سورج کو پوجا کرنے والے سورج کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آگ کے پجاری مجوسی آگ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نہ جانے لوگوں نے کتنے معبود باطل بنا رکھے ہیں، ہر ایک اپنے معبود کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اس کے معبود سمیت جہنم میں پھینک دے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا، سوائے ان ہستیوں کے کہ جن کو لوگ مانا کرتے تھے لیکن وہ ان سے انکار کیا کرتے تھے، وہ طاغوت میں نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوج رہے ہیں، بلکہ خود نبی کائنات علیہ السلام کو رب کا درجہ دے رکھا ہے لوگوں نے۔ قیامت کے دن وہ بری ہو جائیں گے۔ اسی طرح جن نیک لوگوں کے درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں وہ بھی قیامت کے دن انکار کر دیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ہماری تعلیمات نہیں تھی، اور یقینی بات ہے بھی نہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے گٹے گوڑے رگڑنا شروع ہو جاؤ؟ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے، برات کا اظہار کریں گے۔ جب اللہ کہیں گے نا انتم وشرکاؤکم، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ماننے والے بھی کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ وہ کہیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، یہ بھی تیرے بندے ہیں، میں جب تک دنیا میں رہا میں تیری توحید کا ڈنکا بجاتا رہا، تیری توحید کا درس دیتا رہا۔ بنیادی مقصد ہی رسولوں کو بھیجنے کا یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال لیں، بتوں کی عبادت سے نکال لیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ یا اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، سینے میں اٹھنے والے رازوں کو تو جانتا ہے، تجھے اچھی طرح علم ہے کہ میں نے کیا ان کو دعوت دی تھی۔ میری دعوت تو دعوت توحید تھی، پتہ تو اللہ رب العزت کو بھی ہے، لیکن اللہ کے عدل کا تقاضا ہے اللہ مجرموں کے سامنے کھڑا کریں گے ان لوگوں کو جن کو دنیا میں لوگ پوجتے رہے، تاکہ وہ ان کے سامنے ان کا انکار کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شیطان بھی انکار کرے۔ شیطان کہے گا میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ آ میرے پیچھے چل، آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں اپنی خواہش پرستی پہ آتے ہیں۔ آج تک ہم میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا؟ لیکن وسوسہ اتنے زور کا ڈالتا ہے دماغ میں کہ بس بندہ اس کے پیچھے ہو کے شیطانی خیالات اور تصورات میں کھو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب انکار کریں۔ اب بتوں کے پجاریوں کو بتوں سمیت جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، قبروں کے پجاریوں کو قبروں سمیت جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ جس جس کی عبادت کرتا ہے انسان اس کو اس کے معبود باطل سمیت اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اسی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، موحد لوگ جو اللہ کی توحید پہ چلنے والے تھے، کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں کیا، ان کے دماغوں میں کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا کہ رب کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے، رب کے علاوہ کوئی لے سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، بچے دینے والا، رزق دینے والا، وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہ سکے، وہ روکنے پہ آئے کوئی دے نہ سکے۔ ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، چٹان اور پتھروں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، ساری کائنات کے لوگ چلے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان سے آواز دے کے پوچھے گا تم کون لوگ ہو، کس کے لیے کھڑے ہو، کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قربان جائے ان توحید پرستوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہیں گے ہم نے دنیا میں بھی رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، ہم آج بھی رب کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ خود ظاہر ہوگا، ضاحکن، اللہ مسکراتے ہوئے آئے گا، مسکراتے ہوئے اپنے ان بندوں کو دیکھے گا، اور جس بندے پہ رب کی نظر مسکراتے ہوئے پڑ گئی اللہ رب العزت اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔
یہ لوگ اپنے رب کے پیچھے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آگے ہوں گے، اور یہ بات تو مسلمہ ہے، جب تک اللہ کے پیغمبر جنت میں نہ جائیں کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہ ملے گی، اور جب تک سرور کائنات کے امتی جنت میں نہ جائیں گے کسی نبی کی امتی جنت میں نہیں جا سکتے۔ توحید پہ ڈٹ جائیے، توحید پہ۔ توحید بس یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے کرے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کسی کے ساتھ کرے نا، اللہ کے لیے کرے۔ اور یہ بات کئی دفعہ ذکر ہو چکی ہے، ہم لوگ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور پھر کبھی دنیا میں کوئی کام پڑا، وہ کام نہ آیا تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں میں نے تیرا وہ کام کیا تھا، میں فلاں موقع پہ تیرے کام آیا تھا، میں نے تیری وہ چیز ایسے کی تھی، آج تو میرا یہ کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ایسی نیکی تو تم نہ کرتے تو اچھا تھا۔ لا تبطلوا اعمالکم، یوں اپنے عملوں کو باطل مت کرو، یہ احسان جو لوگوں کے اوپر تم چڑھاتے ہو یہ تو اللہ کے لیے کرنا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 4 کلمے ہیں، پوری زندگی کا نچوڑ ہے، میری عبادت رب کے لیے، میری ریاست رب کے لیے، میری قربانی رب کے لیے، میرا جینا رب کے لیے، میرا مرنا رب کے لیے۔ جینے میں پوری زندگی آتی ہے، اپنی پوری زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو یا بڑی سے بڑی نیکی کرو، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کرو، نہ اس میں دکھلاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ شہرت ہو، نہ اس میں کسی اور کا لالچ ہو۔ جب کسی کی توجہ اس میں آ جاتی ہے اس کو شرک اصغر کہہ دیا جاتا ہے، اور جب بڑی چیز انسان کے دماغ میں آئے تو وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کرو، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، جس بندے کے دماغ میں اپنے رب کے علاوہ کچھ نہ ہونا، اس کو اللہ دنیا میں ایسی طاقت دیتا ہے، ایسا رعب دیتا ہے، ایسی محبتیں دیتا ہے، ایسا دنیا میں اسے وقار دیتا ہے، اور اللہ اسے اتنی جرتیں دیتا ہے کہ آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیچارے بالکل دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ جو قابل بیان ہی نہیں ہیں، لیکن جب توحید پہ آئے، رسالت کو مانا، دنیا کی طاقتوں سے ٹکرا گئے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں۔ بدر میں کتنے صحابہ ایسے تھے، یقینی بات ہے جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، وہ تو قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دشمن پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، بتاؤ جنگ کرنی ہے کہ مدینے واپس جانا ہے؟ آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے اشارے پہ ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ کریں ہم جہاد کریں گے۔ صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ کہا اللہ کے پیغمبر کل میدان ہوگا، جہاد ہوگا، قتال ہوگا، جنگ ہوگی، مارکا ہوگا، سب آمنے سامنے ہوں گے، میں تو ہاتھوں ہاتھ خالی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں دشمن کے سامنے کس حالت میں جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی ٹہنی توڑ لو۔ توحید اگر سچی ہو، عقیدہ اگر پکا ہو، یقین محکم ہو اپنے رب پہ، تو رب کعبہ کی قسم ہے کھجور کی ٹہنیاں تلواروں سے زیادہ تیز ہوا کرتی ہیں، اور اگر عقیدے کمزور ہو جائیں تو پھر ایٹم بم بھی ذرات کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ دوسروں کا خوف ہمیشہ طاری ہو جایا کرتا ہے، اللہ دوسروں کا رعب دماغوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے واقعی کھجوریں توڑی، ٹہنیاں ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور قدرت نے ان ٹہنیوں میں وہ طاقت رکھی تھی، ہم جس کی گردن پہ لگاتے اس کا سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا تو ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکی، حالانکہ آگ کا کام تو جلانا ہے۔ رب تعالیٰ نے نہیں چاہا، چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، حالانکہ چھری کا کام ذبح کرنا تھا، لیکن اس کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اللہ نے نہ چاہا تو پانی موسیٰ کو غرق نہ کر سکا، حالانکہ طفل تھے، بچے تھے، دودھ پیتے تھے، شیر خوار تھے، رات کا اندھیرا ہوگا،
سمندر کی گہرائی ہوگی، بڑے بڑے جانور ہوں گے، بڑی خطرناک چیزیں ہوں گی، بچنے کا کوئی بھی موقع نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت جب بچانے پہ آئے کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی طاقت انسان کو پہاڑوں سے ٹکرانے کا جذبہ دے دیا کرتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر انسان، یہ لوگ رب کی توحید پہ بڑے پکے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرمائے۔ کسی روم کے علاقے میں نا اونٹ پہ سوار ہو کے پھرتے تھے، تو ان کے وہاں کے نائب نے کہا امیر المومنین یہ لوگ اونٹ کی سواری کو اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، یہ کرتا کس طرح کا آپ نے پہن رکھا ہے، ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 17 یا 18 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، خلیفۃ المسلمین کی قمیض پہ تکیہ کیا رکھا ہے، ایک تھیلا تھا اس میں کھجور کی شاخیں بھری ہوئی ہیں، بستر کیا ہے، ایک جول جو جانور کی کمر پہ پھینکتے ہیں نا، بس وہ سیدنا عمر فاروق کا بستر ہے۔ سواری پہ بیٹھتے تو نیچے رکھ لیتے، لیٹنے لگتے تو نیچے بچھا لیتے، تکیہ وہی تھا، نیچے رکھ کے سر اس پہ رکھتے اور مزے سے سو جائے گا۔ کہ امیر المومنین یہ آپ کی شان کے خلاف، یہ لوگ بڑے جاہ و جلال کے مالک ہیں اور یہاں کے بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، ان کی بڑی ہی یہاں عزت و تکریم کی جاتی ہے، آپ کس انداز میں ان کے پاس آئے ہیں، آپ کی قمیض پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آپ کا غلام بھی کوئی نہیں، آپ اونٹ کی سواری پہ آ گئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ کھجور کی چھال کا بنا ہوا ایک تکیہ ہے، یہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہاں عمر فاروق کا جواب تھا، کاش وہ جواب ہمیں سمجھ آ جائے۔ کہا بات سنو میری اچھی طرح، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ رب العزت نے اسی توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر ہمیں عزتیں عطا کی تھی۔ آج اگر ہم رب کی توحید کو چھوڑ دیں گے، اسلام اور ایمان کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں پھر سے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عزتیں رب کی توحید میں، قوتیں رب کی توحید میں۔ عقبہ بن نافع جن کو گورنر بنا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، افریقہ کے ساحل کے آخر میں اسلام کی فتح کا جھنڈا گاڑ کے کہا، یا اللہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی آبادی ہے، میں وہاں پہنچ کے بھی جہاد کر کے تیری توحید کا علم بلند کر دوں گا، لیکن یہاں سے آگے آبادیاں نہیں ہیں۔ پھر ایک ایسے علاقے میں جا کے ٹھہرنے کا موقع ملا جہاں جنگل ہی جنگل ہے، افریقہ چونکہ جنگلوں سے بھرا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یہاں اتنے درندے رہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک لمحے پورے کے پورے لشکر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، آپ یہاں رات مت گزاریں، قربان جائیں ان توحید پرستوں کو، ان توحید پرستوں کی شان پہ قربان جائیں، ان کے ایمان پہ قربان جائیں۔ انہیں پتہ تھا جانور چیرے گا تو رب کے حکم سے، جانور حفاظت کرے گا تو رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کوئی پتا نہیں ہلتا، جب تک رب نہ چاہے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس رب کے علم کی، اس رب کے حلم کی، اس رب کے طاقت کی، اس کی قدرت کی، قہاریت کی، جباریت کی، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے؟ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں درخت ہوں گے اس دنیا میں، کسی درخت کا کوئی پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، کتنے بل کھا کے گرے گا، کس وقت گرے گا، زمین کے کس ٹکڑے پہ گرے گا، وہ اللہ رب العزت اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کتنے دانے کسان اپنے ایک ہی ایکڑ میں پھینک دیتا ہے، پوری کائنات میں کتنے دانے پھینکے جا رہے ہوں گے۔ کہا زمین کی تہ میں ایک دانہ بھی جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ عقبہ بن نافع رحمہ اللہ نے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا۔ اعلان کس کو کر رہے ہیں؟ درندوں اور چرندوں اور شیروں اور بڑے خطرناک قسم کے جانوروں سے۔ کہا سنو، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں،
ہمارا ایمان اور پختہ یقین ہے اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو رب کے حکم سے کرتا ہے، اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اسی رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ جانوروں نے آواز کیا سنی، لوگ دیکھتے رہ گئے، وہاں سے چیتے بھی بھاگ رہے ہیں، وہاں سے شیر بھی واپس جا رہے ہیں۔ رب کی توحید میں بڑی طاقت تھی، لیکن امت مسلمہ آج اس کو ہی بھول گئی۔ بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی توحید پہ چلنے والا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والا، رب کی توحید پہ زندگی گزارنے والا، جو سب کچھ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کون ناراض ہوتا ہے، کون راضی ہوتا ہے، اسے رب کی رضا چاہیے، وہ رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ لوگ دنیا کی ناراضگی سے ڈرتے ڈرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی رضا میں تم رب کی رضا تلاش نہیں کر سکتے، اپنے رب کو راضی کرو، وہ لوگوں کو خود راضی کر لے گا۔ لہذا پہلا وہ شخص جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا پڑتے ہیں اور جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا پڑتا ہے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی توحید پہ چل کے گزارا کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اس بندے کو اپنے رب سے اتنی محبت ہوتی ہے، یہ نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہ دن کا تھکا ہوا ہے، کام کر کر کے تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میرے رب کی محبت سجدوں میں ملتی ہے، رات کے اندھیروں میں ملتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، رات کا آخری پہر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نزول ہو جاتا ہے، اللہ اعلان کر دیتے ہیں حل من مستغفر استغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت ہم لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی ماں سے پوچھ، اس کے والدین سے پوچھ، ہر بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا محبوب ہوا کرتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو اچھا بنایا۔ یہ کیا ہوا یہ دنیا کا چند دن تماشا، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا، کوئی امیر ہے تو غریب، یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ سارے ایک جیسے ہوتے تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ رب کی نظر میں خدا کی قسم، نہ حسن کی، نہ مال کی، نہ انسان کے ظاہری اعمال کی، اللہ رب العزت کی نظر انسان کے دل پہ ہوا کرتی ہے۔ بس اسے دل چاہیے، ایمان والا چاہیے، تقوی والا چاہیے، پرہیزگاری والا چاہیے، خوف خدا والا چاہیے، خشیت الہی والا چاہیے، للہیت والا چاہیے، گڑ گڑانے والا چاہیے، عاجزی والا چاہیے، رو رو کے رب کو منانے والا دل چاہیے۔ بس یہ بندہ اٹھ جاتا ہے اپنے رب کی محبت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ نے بستر بھی اچھا دیا، اس کو اللہ نے بیوی بھی اچھی دی، اس کی فرما بردار ہے، خوبصورت ہے، یہ بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، نرم گرم بستر کو بھی چھوڑتا ہے، اور اپنی نیند کو قربان کر کے جو ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ مسکرا پڑتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، یقینی بات ہے راتیں چھوٹی ہیں، اور پھر اوپر سے ہمارے جو حالات ہیں، لائٹ بھی نہیں ہوتی اور رات بڑی دیر کے بعد ہمیں نیند آتی، لیکن پھر بھی رب کے کچھ بندے ایسے جو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں، اللہ کے سامنے 2 ہی رکعتیں کم از کم پڑھیں، ان 2 رکعتوں میں 10 آیتیں ہی کم از کم پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے قل هو اللہ احد سورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا قرآن میں سے۔ کچھ لوگ ضعیف العمر ہو کے اسلام لائے، کچھ لوگ لمبی عمر کے بعد اسلام لائے، کچھ کس موقع پہ کچھ موقع پہ اسلام لائے،
صاف ظاہر ہے انہیں پھر دین کے احکامات کو یاد کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ اللہ کے پیغمبر مجھے لا الہ یہ قل هو اللہ احد کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، میں یہی صورت اپنی پوری تہجد میں دہراتا رہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اس کے سوال سے یوں لگ رہا تھا جیسے بیچارہ اس بات پہ پریشان ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، اور سورہ اخلاص کو گویا کہ وہ معمولی سمجھ رہا تھا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا صحابی یہ جو صورت ہے نا جو تجھے اللہ نے سکھلا دی ہے، انہا تعدل ثلث القرآن، تجھے یہ چھوٹی سی صورت لگ رہی ہے، ایک دفعہ پڑھ لینے سے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ثلث القرآن ہے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، تو اسی کے ساتھ ہی اپنی تہجد پوری کر لیا کر۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ایک رات پوری تہجد میں ایک ہی آیت پڑھی تھی، بار بار پڑھی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ میرے امتی اگر تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، انسان اپنے ہی بندوں کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے، اگر تو عذاب دے تو دے سکتا ہے لیکن ان کو بخش دے، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے امتیوں کی بخشش کا سوال کرتے کرتے ایک ہی آیت کے ساتھ آپ نے پوری کی پوری تہجد کی نماز پوری کر دی۔ اس لیے قرآن کا جو حصہ آتا ہے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 10 آیتیں جو بندہ رات کو تلاوت کر دے نا، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کو غافل لوگوں کی لسٹ سے نکال دیا کرتا ہے۔ کچھ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا جو رب کی عبادت کر کر کے نفلی تہجدیں اور سجدے کر کر کے وہ رب تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہوتے ہیں، بڑا قرب اور بڑی حب اور محبت پا چکے ہوتے ہیں، ان کی شان مقام کو تو کون پہنچے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تو رب کے بڑے ہی قریبی ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سرے سے ہی توفیق نہیں ہوتی، ان کا نام غافلوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ جو 10 آیتیں کم از کم رات کو پڑھے گا اللہ اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے نکال دیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں 2-3 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہی پڑھ لیں، اور یہ وقت ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا ہے، یقینی بات ہے اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، انسان نیند سے اٹھا ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، بڑا ماحول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس وقت نزول فرما رہے ہوتے ہیں، آگے فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، یہ بابرکت وقت ہوتا ہے، بوری کا امتی فی بکورہا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، یہ صبح کے وقت میں اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم سوئے رہتے اور کچھ بیچارے تو فجر کی نماز پہ بھی سوئے رہتے ہیں، اس لیے تہجد کی نماز کی ادائیگی کرنے والا یہ بھی اللہ رب العزت کے اس مقام کا مستحق بن جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ صدقہ کرنے والا صدقہ کیا کر اور اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھا کے نہیں، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ اظہار اور جذبہ، قربانی، جیسے ہم نے پچھلے جمعے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، قربانی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر اظہار، ایسے لوگوں کو دیکھ کے بھی اللہ مسکراتا ہے، خود ضرورت اپنی قربان کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل بہت مشکل، بالخصوص ہمارے ملک میں پاکستان، جہاں اب مسائل کی بھرمار، لوگوں کو روزی روٹی کی فکر اور اپنے پیٹ پوجا کی فکریں پڑی ہوئی، اس عالم میں اگر کوئی شخص اپنی کسی خواہش کو، اپنی کسی حاجت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہیں،
آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں، آپ کو پتہ تھا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سب لوگ خاموش، ان کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں بھی کچھ نہیں ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں، پتہ ان کو بھی تھا میرے گھر میں کچھ نہیں۔ لے کے چلے گئے، جا کے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کیا ہے گھر میں؟ کہا بچے بھوکے ہیں، ابھی تک میں نے کچھ نہیں دیا ان کو، آپ کے آنے کا انتظار تھا، ایک شخص کا کھانا ہے اور ہم سب گھر والوں نے کھانا ہے۔ کہا چلیں بچوں کو آپ سلانے کی کوشش کریں جیسے بھی سلا سکتی ہیں، ہمارے گھر میں آج ایک مہمان ہے، اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا ہمارا مہمان بھوکا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ عربوں کا یہ دستور ہے، مہمان میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھ جائے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ کہا وہ مجھے مجبور کرے گا کھانا کھانے پہ، لیکن اگر میں نے بھی اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو پھر مہمان بھوکا ہوگا، لہذا ہم ایک حربہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے تو نے اٹھ کے چراغ کو پھونک مار دینا ہے، کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، میں اپنا منہ ہلاتا رہوں گا، اپنے منہ سے آواز نکالتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ میرا میزبان میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ سوچیں کتنی صاف، فکریں کتنی نکھری ہوئی، جذبے کتنے بلند، ایسے لوگوں کو اللہ دیکھ کے مسکرایا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا، میزبان کو بھی بلایا، وہ بھی ساتھ بیٹھے، بیوی آئی، چراغ صحیح کرنے کے بہانے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا۔ یہ اللہ کا بندہ اپنے منہ کو ہلائی جا رہا ہے، کھانا کھانے کی سی آواز پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کیوں نہ مسکرائے ان لوگوں کو دیکھ کے، اللہ کیوں نہ ہنسے ان لوگوں کو دیکھ کے، اللہ کیوں نہ دے ان لوگوں کو۔ اللہ عزتیں دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی دیتا ہے، سب کچھ دے دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ خدا کی قسم سب کچھ دے دیا کرتا ہے، لیکن ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ہمارے حالات کمزور ہو گئے، اللہ نے ہماری طرف سے نظر رحمت کو پیچھے کر لیا، ہم نے اپنی ہی پیٹ کی فکر پھیلانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد پوچھ لیا، پوچھ اس لیے لیا، پتہ تو آپ کو بھی تھا، قرآن نازل ہو چکا تھا، جبریل آ چکے تھے، خبر دے چکے تھے، لیکن آپ سمجھانا چاہتے تھے اپنے صحابہ کو بھی، اپنی امتیوں کو بھی۔ آپ نے فرمایا رات کو کس بندے نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میں نے رات کو مہمان کی مہمانی کی ہے، جو میرے بس میں تھا میں نے کر دی۔ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے فرمایا یاد رکھ تیرے لیے رب نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھوکے رہ کے بھی قربانیاں دیتے ہیں، ضرورتیں قربان کر کے وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا ذاہک اللہ علی امرکما، مجھے رب نے تیرے رات کے معاملے کی خبر دے دی ہے۔ تو نے جو بیوی سے مشورہ کیا تھا، تیری بیوی نے جو چراغ کو پھونک مارا تھا، تو نے مہمان کے لیے جو جذبہ اظہار پیدا کیا تھا، جس کا تو نے اظہار کیا تھا، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت عرش معلی پہ مسکرا رہا تھا، اور اللہ جس کو دیکھ کے مسکرا لیتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا کرتے ہیں۔ آج یہ جذبے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج نفسا نفسی کے اس عالم میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ہمارے سلف صالحین، ائمہ کرام،
ان کی ذرا زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، کئی کئی دن کے بھوکے، کئی دن سے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے، اپنے گھر والوں کو کہا جو کچھ ہے تھوڑا سا پکا دو، ابھی کھانا پک کے تیار ہوا ہے، سامنے رکھا جا رہا ہے، آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں سوچے تو صحیح، کئی دن کا بھوکا انسان جب سامنے کھانا آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، ہمیں تو شام کی افطاری کے وقت دیکھنے والا ہوتا ہے، سامنے پڑے ہوئے کھانے پہ کیسے للچائی ہوئی نظروں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے دروازے پہ دستک ہو گئی، ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے، کہا بھوکا ہوں کھانا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ امام زین العابدین بھی یہی کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیا کرتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ فاقے کا سا مسئلہ ہے، 40,000 دینار یا 30,000 دینار تھیلیوں میں ڈال کے ماں جی عائشہ کی طرف تحفے میں بھیج دیں، کہا یہ آپ کے گزران بسر کے لیے کافی ہوگا، یہ میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے، قبول کر لیں۔ ماں جی نے قبول کر لی۔ گھر میں بریرہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اماں جی عائشہ نے ہی خرید کے آزاد کیا تھا، کہا بریرہ ادھر آؤ، جاؤ وہ چھوٹا سا برتن لے کے آؤ جس کو ہماری زبان میں کولی کہا جاتا ہے، بھرا ان اشرفیوں سے برتن، کہا وہ ہمارے مدینے کا غریب گھر ہے، یہ اس گھر میں دے کے آؤ۔ پھر بریرہ واپس آئیں، دوسرا بھرا فلاں گھر میں دے کے آ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں۔ بریرہ کہتی ہیں عصر کی نماز کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا تھا، مغرب کی اذان کے قریب میں جب پہنچی، آخری لمحہ تھا، میرا آخری چکر تھا، میں جب اس گھر میں دے کے دینار واپس آئی، ماں جی کے پاس ایک بھی دینار باقی نہ بچا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ کو بھی روزہ ہے، مجھے بھی روزہ ہے، ہماری افطاری کے لیے تو کچھ رکھ لیتی۔ اماں جی فرمانے لگی مجھے یاد ہی نہیں رہا، اظہار کا جذبہ اتنا، قربانی کا جذبہ اتنا، خیر خواہی کا جذبہ اتنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو آگے رکھنے والے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، یہ اللہ رب العزت کی اس صفت کے مالک بن جایا کرتے ہیں اور اس کے مستحق بن جایا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ توحید پہ چلنے والے، صدقہ کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے اور جہاد کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا جب میدان کارزار میں ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں اپنی بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ مال و دولت کی پرواہ، اور سب سے بڑھ کے ان کو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ان مجاہدوں کو دیکھ کے مسکرایا کرتا ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے اعمال ہیں میرے بھائی، عمل تو اور بھی ہیں، لیکن کم از کم ہم یہی یاد کر لیں، ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ توحید ہے، توحید۔ یہ 4-5 چیزیں آپ یاد کر کے جائیں، خطبے میں آپ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، عمل کی نیت سے آیا کریں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ توحید پہ ڈٹ جائیے، اپنے دماغ سے یہ بات آپ نکال دیں، فلاں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔ رزق رب نے لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے ملے گا وہی۔ پھر کیوں لوگ نعوذ باللہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے؟ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، جس مرضی رستے سے آنا چاہیے، نہیں، یہ کام ختم کر دیں۔ حلال کا ایک لقمہ کھا لو، اپنا پورا دن گزار لو۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، ایک ایک کھجور کھا کے صحابہ جنگ لڑ لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ کوئی اور مخلوق تھے، یا کیا وہ بہت لمبے چنگے قدوں والے تھے، یا ان کے جان جس سے کوئی بہت زیادہ تھے؟ ایک ہی بات ہے میرے بھائیوں، وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، جس بندے کی روحانی غذا پوری ہوتی ہے اسے بدنی غذا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 72 گھنٹوں کا روزہ رکھ لیتے تھے،
اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں۔ 48 گھنٹوں کا صحابہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ نے آخری عمر میں آ کے صحابہ کو روک دیا کہ وصال کا روزہ نہ رکھا کرو، آپ پھر بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ 72 گھنٹے بھوکا رہنا، 48 گھنٹے بھوکا رہنا، اور پھر میدان کارزار میں تلواریں بھی چلانا۔ اور یقینی بات ہے وہ زرے جو پہنتے تھے نا، ایک اوپر ایک نیچے، اور خول، ہاتھ میں تلوار اور ڈھال، صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرے پہنی ہوئی تھی، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ آپ ایک چٹان پہ چڑھنا چاہ رہے تھے، نہیں چڑھ پائے، وزن اتنا تھا ان کا کہ آپ چٹان پہ نہ چڑھ پائے۔ قربان جائیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس چٹان پہ چڑھنا جا رہے ہیں اور آپ سے اس وزن کی وجہ سے چڑھا نہیں جا رہا۔ دوڑ کے آئے، آ کے نبی کائنات کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے آپ اس چٹان پہ چڑھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا اور پھر آپ اس چٹان پہ چڑھے، اور اوپر چڑھتے ہی آپ نے فرمایا واجبت، او ابو طلحہ تیرے اس عمل پہ ہی اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، تو جنت کا مستحق ہے۔ اتنا وزن اٹھا کے بھوکے پیاسے جنگیں لڑ رہے ہیں، کیا تھا؟ ان کی روحانی غذا بڑی مضبوط تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لشکر تھا، چل بھی رہے ہیں، پہاڑوں سے گزر کے آگے صحرائی علاقوں سے نکل کے سمندری سفر پہ پہنچے ہوئے ہیں، سمندر کے کناروں پہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ کہتے ہیں ہمیں ایک کھجور ملتی تھی پورا دن ایک کھجور کھانے کے لیے۔ تو کسی نے پوچھ لیا ایک کھجور سے آپ کیا کرتے تھے؟ کہا نمسو مسن، کھاتے نہیں تھے ہم، اس کھجور کو ہم اپنے منہ میں رکھ کے یوں چوستے تھے جیسے یہ بچے آج کل ٹافی چوستے ہیں، اوپر سے کوئی 2 گھونٹ پانی کے نصیب ہوتے تو ہم پی لیا کرتے تھے۔ اللہ حالات کو تبدیل بھی تو کیا کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں ہم سمندر کے کنارے پہ ہی جا رہے تھے، فَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتَ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ، پھر سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی باہر پھینکی جس مچھلی کا نام عنبر تھا۔ اس مچھلی کا حجم اتنا تھا، پورے کا پورا لشکر 1 مہینہ وہ مچھلی کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوئی۔ کعب عبیدہ بن جراح نے اس کا وہ کانٹا جو کمر میں ہوتا ہے یوں پکڑ کے کھڑا کیا تھا، اور ایک لمبے آدمی کو اونٹ پہ سوار کر کے اس کے نیچے سے گزارا۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اللہ فاقوں سے نکال کے رزق دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا صحیح توحید پرست ہو اور اللہ کو ماننے والا ہو۔ یہ آزمائشیں تو آ جایا کرتی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں توحید پہ پختہ ہو جائیے، اللہ توفیق دے، صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنائیے، روزانہ کی بنیاد پہ کیا کریں، چاہے 10 روپے ہی کر دیں، 20 روپے ہی کر دیں، 5 روپے ہی کر دیں۔ یہ روزانہ کا معمول اللہ کو بڑا پسند ہوا کرتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ میں نے الحمدللہ اپنی کلاس میں جہاں میرا سبق ہوتا ہے بچوں کو یہی چیزیں سکھائیں۔ اب بچے روزانہ کی بنیاد پہ پوری کلاس صدقہ کیا کرتی ہے، اپنے امیر کو جمع کرواتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے روزانہ کے عملوں میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ ہم نے جب سال کے بعد ان کا 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے شمار کیے، وہ 50,000 کے قریب تھے۔ غریبوں کو دینے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیں، آپ دیکھیں پھر آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آج اس دنیا میں بہت زیادہ فتنے ہیں، انٹرنیٹ کا فتنہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اگر کسی کو رات کی تہجد کی نماز کی توفیق مل جائے، اللہ کہتے ہیں یہ نفس کو کچل کے رکھ دیتی ہے، زبان کو بالکل پاک اور صاف اور سیدھا کر دیتی ہے، جھوٹ انسان کی زندگی سے نکل جائے گا اور خواہشات انسان کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ تہجد کو اپنا معمول بنائیے، اور اللہ توفیق دے تو جہاد کے میدان میں مگرنہ مجاہدین کے شانہ بشانہ رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ 5 عمل ہیں جن کو دیکھ کے اللہ مسکرا پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ مسکرائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں اس کو داخل
شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبتیں نصیب فرمائے اور اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل